بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم سوال پر کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے۔ اسلام میں صدقہ ایک عظیم نیکی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا اصل حقدار کون ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدقہ کی فضیلت قرآن و سنت میں واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صدقہ کے حقدار وہ لوگ ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان افراد کا ذکر کیا ہے۔ صدقہ کے مستحق افراد مساکین ہیں، وہ لوگ جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ صدقہ کے مستحق افراد یتیم لوگ ہیں جو کہ والدین کے سایہ سے محروم بچے ہیں۔ صدقہ کے لیے مستحق بیوہ عورتیں ہیں جو کفالت کے لیے دوسروں پر منحصر ہیں۔ اس کے علاوہ قرض دار جو جائز ضروریات کے لیے قرض لے کر واپس نہیں کر سکتے، مسافر جو سفر میں پریشانی کا شکار ہو جائیں، تعلیم یا علاج کے محتاج لوگ جو اپنی تعلیم یا صحت کے لیے مدد چاہتے ہوں۔ صدقہ ہمیشہ خلوص نیت سے ادا کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ خاموشی سے جہاں ممکن ہو اپنی مدد کو پوشیدہ رکھیں، سب سے قریبی سے شروع کریں، اپنے خاندان، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی قریبی رشتہ دار کو دیا جائے جو تم سے ناراض ہو۔ صدقہ ہم پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے، دوائیاں یا دیگر ضروری سامان، وقت اور علم کی مدد بھی صدقہ ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ ہمیں روحانی سکون اور اللہ کی قربت بھی عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور اپنے صدقات سے دنیا کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔